مسئلہ سنا رہے تھے، وہ بوڑھا شخص آیا، آنکھ میں آنسو تھے، وہ بوڑھا روتے ہوئے کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ امام حسن بصری نے کہا اے بوڑھے شخص، تجھے کس نے ہلاک کیا، تجھے کس نے تباہ کیا، تجھے کس نے پریشان کیا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا میں کس منہ سے کہوں؟ اس بھرے مجمع میں اس بوڑھے شخص نے کہا میں کس منہ سے کہوں؟ آپ مجھے یاد آیا، آپ پرہیزگار آدمی ہیں، آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، میں کس منہ سے کہوں؟ لیکن جب آپ پوچھتے ہیں تو بات دراصل یہ ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جوان بیٹے نے تیر مار کر میرے مسجد کو پھاڑ دیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ دوسرا مشکیزہ میں خرید لوں اور پھر پانی بھروں اور لوگوں کے دروازوں تک پہنچاؤ، گھروں تک پہنچاؤ۔ امام حسن بصری کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگ کہیں گے ڈانٹنا چاہیے تھا، مارنا چاہیے تھا، سزا دینا چاہیے تھا۔ نہیں، جو ہمارے اسلاف ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، اس کی بنیاد کو ڈھونڈا کرتے تھے، جس کی بنیاد بڑی کیسے ہے؟ تاریخ بتاتی ہے انہوں نے اپنے خزانچی کو بولا، کہا کہ سنو اتنا پیسہ اسے دے دو کہ دوبارہ مشکیزہ اسے خریدے۔ وہ بڑا شکایت میں دے دیا کہ ہم مشکیزہ لے کر چلتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، تب پتہ چلے گا کہ ایک گارجین کو، ایک سرپرست کو کیسا مزاج رکھنا چاہیے۔ ایسا دے دیا، چلے گیا ہوگا۔ جب وہ چلے گئے، امام حسن بصری نے اعلان کیا کہ سارے لوگ جائیں، آئندہ آنے والے دن میں اپنی اپنی باتیں پیش کریں گے، میں اس کا فیصلہ سناؤں گا۔ لوگ چلے گئے۔ امام حسن بصری اٹھے اور سیدھا اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج تمہاری وجہ سے بھرے مجمع میں مجھے رسوا ہونا پڑا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ آج تمہاری وجہ سے بھرے مجمع میں مجھے ذلیل ہونا پڑا، رسوا ہونا پڑا، شرمندہ ہونا پڑا۔ بیوی نے کہا میری وجہ سے میں نے کیا کیا ہے؟ کہا تم نے ضرور کچھ کیا ہے، تم نے ضرور کچھ کیا ہے۔ بات ایسی ہے تمہاری اولاد نے یہ کام کی، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ امام حسن بصری نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں کہ میری وجہ سے یہ اولاد یہ کام کرے، یہ غلط حرکت کرے۔ تم ذرا سا گھر کے کونے میں چلے جاؤ، گوشے میں چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد پھر اپنی زندگی کو پڑھو اور دیکھو کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا خطا کی ہو، کیا غلطی کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں، آپ تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتی ہوں، آپ خدا کے شکر اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جب آپ مصلی میں ہوتے ہیں میں بھی مصلی